حدیث شریف چل رہی تھی جس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایمان کا نور جو انسان کے دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے ودیعت رکھا گیا تھا، اسی ایمان کے نور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے مؤکد بنایا گیا، مؤبد بنایا گیا۔ گویا کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان اور ہدایت کا نور عطا فرمایا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کی، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی، اس کی برکت سے وہ ایمان کا نور دل میں مضبوط بھی ہو گیا، دائمی بھی ہو گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات وحدثنا عن رفعها، اور ہم کو بیان فرمایا امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں کہ یہ امانت کس طریقے سے اٹھ جائے گی، دلوں سے کس طریقے سے ایمان نکل جائے گا۔ قال، تو اس پر ارشاد فرمایا ینام الرجل النومۃ، یہاں نیند کے دو مطلب ہے، ایک ہے نوم سے نوم حقیقی کہ حقیقت میں آدمی سو جاوے، اور دوسرا مطلب ہے اللہ کی آیتوں میں دھیان دینے سے غافل ہو جاوے، اللہ کی آیتوں میں غور اور تدبر کرنے سے غفلت میں پڑ جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر توجہ دینے سے غافل ہو جاوے۔ یہ دونوں معنی یہاں نیند کے ہیں، اور ہمارے عرف میں بھی اس طرح دونوں معنی بولے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں بات جب ہو رہی تھی تو سو رہا تھا، حالانکہ وہ سو نہیں رہا تھا، غفلت میں تھا۔ اس غفلت کو تعبیر کیا گیا سونے سے، اور حقیقت نیند بھی مراد ہے حدیث شریف میں۔ اگر حقیقت نیند مراد لیا جائے تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح راتیں بدلے گی اس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان اور امانت کا نور نکلتا جائے گا، اور رات بدلنے سے اوقات گزرتے ہیں، ایک رات گزری، صبح ہوئی تو نیا دن آیا۔ گویا جیسے جیسے وقت گزرے گا ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان کے نور کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کا ایک آدمی سویا، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی، یعنی نکل جائے گی۔ یہاں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے انوار نکل جانا مراد ہے۔ یعنی ایک آدمی شام کو ایمان کی جس کیفیت پر تھا، رات کو سویا اور صبح میں اٹھا، تو ایمان کی وہ کیفیت اور نورانیت جو شام کو تھی اس کے دل میں، رات گزر کر کے صبح ہوئی تو وہ ختم ہو گئی، کم ہو گئی۔ ایمان کے انوار، ایمان کے ثمرات وہ کم ہو گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آج شام کو عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں نے ذکر کیا، نماز پڑھی، اوابین پڑھی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوا، اب رات کو سو کر صبح اٹھے تو فجر بھی غائب۔ گویا کل رات میں جو ایک ایمانی کیفیت تھی، صبح ہوتے ہوتے وہ ایمانی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لے غفلت کا، تو غفلت والے معنی کی صورت میں یوں ہوگا کہ اس وقت کے اوپر شریعت اور دین کی طرف جو ہمارا دھیان ہے، اس دھیان میں کمی آئی، تو پھر ایمان کے نور اور برکت میں بھی کمی آئی۔ پھر 2 بار ایسا ہوا، 6 بار ایسا ہوا، جتنی مرتبہ شریعت کے احکام کی طرف سے غفلت ہوئی، اتنی مرتبہ ایمان کے نور کے اندر کمی آئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
فیضل اثرها مثل اثر الوقت. یہ وقت واو کے فتحے اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اندر نشان بن جانا. جیسے کہ نقطہ ہوتا ہے تو کسی بھی چیز میں کسی چیز کا نشان بن جائے اس کو وقت کہا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی آپ کو مار دے تو مارنے کی وجہ سے نشان بن جاوے، اس کو بھی وقت کہا جائے گا. کسی چیز کی کسی چیز سے ٹکر لگ گئی تو اس سے بھی ایک نشان پڑ جاتا ہے، اس کو الوقت کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی ہے اس کا آنکھ کے اندر جو قدرتی طور پر سیاہ پتلی ہے، اس سیاہ پتلی کے اندر بعض مرتبہ سفیدی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے یہاں موتیا کہتے ہیں، کہ آنکھ کی سیاہی کے بیچ کے اندر سفیدی پیدا ہو گئی. اور موتی کے علاوہ بھی آپ بہت سی مرتبہ دیکھو گے بھلے چنگے تندرست بینا آدمی کو بھی کہ آنکھ کی سیاہی کے بیچ میں معمولی ان کو گول سفیدی ہو جاتی ہے. اس کو بھی عربی میں الوقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں معنی ہیں وقت کے. اثر کس کو کہتے ہیں؟ مثل اثر الوقت. اثر کہتے ہیں کسی چیز کا وہ نشان جو اس چیز کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. کسی چیز کا وہ نشان جو اس چیز کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے. جیسے کسی نے آپ کے کپڑے کے اوپر پیلا دھبا دیکھا، اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا وہ تری لگ گئی تھی، تیل لگ گیا تھا. تو اب یہ جو تیل کا اثر اس تیل کی علامت کے طور پر ہمارے کپڑے کے اوپر ظاہر ہوا، اس کا نام اثر رکھا جاتا ہے کہ وہ تیل کے جو قطرہ گرا تھا اس کی علامت ہو گئی، اس کا اثر ہو گیا. اور اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی صورت میں باقی رہے، اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی صورت میں باقی رہے. اب وہ جو تیل لگا ہمارے کپڑے کے اوپر تو تیل کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے کپڑے میں باقی رہے گا جب تک کہ ہم اس کو باقاعدہ زائل نہ کریں. وہاں تک اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تیل کا، اسی لیے جب ہم سونگیں گے تو تیل کی بدبو آئے گی، اس کو اثر کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا اثر ہو جائے گا وقت کے اثر کی طرح. کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان کا جو نور دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ شریعت کے غفلت کی وجہ سے وہ ایمان کا نور تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا دھبا، اس کا تھوڑا سا اثر، اس کا کچھ نشان دل کے اندر باقی رہ گیا. یعنی جیسا ہونا چاہیے وہ ایمان تو نکل گیا، وہ نور ایمان تو ختم ہو گیا، وہ ایمان کی برکت تو ختم ہو گئی، ایمان کا وہ ثمرہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ نشان، اس کا کچھ نہ کچھ دھبا دل کے اندر باقی رہ گیا. اسی لیے دیکھو جو آدمی شرابی کبابی گنہگار کیسا بھی ہوتا ہے، ایمان کا نور، ایمان کی معرفت اس کے دل سے نکل جانے کے باوجود بھی اس کے سامنے کبھی آپ بات کرو تو وہ گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی بات نہیں سنے گا، وہ بولے گا بھی نہیں. کیوں؟ وہ ایمان کا ایک اثر، نقطہ، دھبا اس کے دل کے اندر موجود ہے، یہ اس کی علامت اور نشانی ہے. ثم ینام النومۃ فتقبض، پھر وہ دوسری مرتبہ سویا. دوسری مرتبہ سونے کا مطلب دونوں مطلب یہاں بھی، حقیقی نیند اور غفلت شریعت سے. یعنی آج سمجھو کہ منگل کا دن ہے، آج منگل کے دن کے اندر اس کے دل میں جو ایمان کا اثر ہے، آج کے بعد والی رات میں وہ سویا اور بدھ کی صبح میں اٹھا تو ایمان کا جو اثر گزشتہ کل تھا منگل کو، بدھ کو اس میں کمی آ گئی.
پھر بدھ کے دن رات میں سویا، جمعرات کی صبح میں اٹھا، تو بدھ کے دن جو ایمان کا اثر اس کے دل میں تھا، جمعرات کو اور کمی آ گئی. گویا ہر رات گزرنے کے اوپر ایمان کا نور اور ایمان کا ثمرہ، ایمان کی برکت اس کے دل میں سے کم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی. اور دوسرا معنی مراد لے تو شریعت سے جتنی غفلت بڑھے گی اتنا زیادہ ایمان کا نور ختم ہوتا جائے گا. جتنی غفلت بڑھے گی احکام سے، شریعت سے، دین سے، ذکر سے، اس قدر اس کے دل دماغ کے اندر سے ایمان کا نور نشان کم ہوتا چلا جائے گا. فتق بزو کا مطلب یہ کہ جو کچھ باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو کچھ ایمان کا نور اور اثر باقی تھا وہ بھی ختم، بالکل ختم ہو گیا. تو جس قدر شریعت اور دین سے غفلت زیادہ طاری ہوگی، جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے، اس قدر یہ ایمان کا نور اور ایمان کی برکت بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ. مجل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کام کرتا ہے تو اس کی چمڑی سخت ہو جاتی ہے. اسی لیے جو لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں، پتھر توڑنے کا، کھیتی باڑی کا، ان لوگوں کے ہاتھ کی چمڑی بہت سخت ہوگی. اور جو لوگ اس طرح کے مشقت کے کام نہیں کرتے ان کے ہاتھ نرم ہوں گے. شمائل میں آپ پڑھیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک بالکل نرم و نازک تھی، ایک دم ملائم نرم و نازک تھی. تو جو لوگ مشقت کے کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ کی چمڑی، بدن کی چمڑی مشقت کے کام کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے. اس کو عربی میں مجل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرا معنی مجل کا ہوتا ہے آبلہ پڑ جانا. آبلہ، یہ آبلہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی کوئی گرم چیز آپ کی چمڑی کے اوپر لگ جاوے، انگارہ لگ گیا، یا گرم برتن کے اوپر آپ کا ہاتھ لگ گیا تیز گرم، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ چمڑی پھول جائے گی، اندر پانی بھر جائے گا. اور اگر پانی نہیں بھرے گا تو صرف نشان بن جائے گا وہاں گرم گرم لال لال. اس کو آبلہ کہتے ہیں. جیسے کہ نئے جوتے پلاسٹک کے کوئی پہنے تو پیچھے والے حصے کے اندر اس کے نشان پڑتے ہیں ایڑی کے اوپر، وہ آبلہ کہلاتا ہے. تو آبلہ یعنی نشان پڑ گیا اس کے اوپر، سخت گرمی کی وجہ سے یا سخت چیز کی وجہ سے صرف نشان پڑ جاوے، اس کو المجل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ جس قدر غفلت بڑھی، جس قدر شریعت سے غفلت بڑھی، جس قدر جو ہے وقت گزرا، تو اب ایمان کا نور ختم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایمان آبلے کے نشان کی طرح رہ گیا. کہ آبلے کا نشان جس طریقے سے پڑتا ہے اس طریقے سے ایمان اس کے دل میں رہ گیا. اور آبلے کا نشان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، 2-4 دن میں اچھا ہو جاتا ہے. تو نعوذ باللہ چند دنوں کے اندر وہ معمولی ایمان کا نشان تھا وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا. چند دنوں میں کوئی چیز ایمان کی باقی نہیں رہے گی. کجمرن، پھر ایک مثال دی اس کی حدیث شریف کے اندر، جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ جو تیرے پیر کے اوپر گرے. کسی کے پیر کے اوپر، پیر تو ایک مثال ہے، پورے بدن میں کسی جگہ کے اوپر بھی جلتا ہوا لال انگارہ گرے، فنفط، اس کی وجہ سے وہ جگہ پھول گئی، اس انگارے کی وجہ سے وہ جگہ پھول گئی، اٹھی، اونچی ہو گئی. فتراہ منتبرا، تو تم کو وہ پھولی پھولی اونچی اونچی معلوم ہوگی. ولیس فیہ شیء، حالانکہ اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. دیکھو رسولی ایک بیماری ہوتی ہے،
جس میں ایک بڑی گانٹھ جیسی انسان کو پیچھے یہاں وہاں کہیں اٹھ جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو پانی بھر جاتا ہے انگارے کی وجہ سے، تو وہاں بھی آپ کو جگہ اونچی اٹھی ہوئی معلوم ہوگی. جیسے یہاں انگارہ گرا تو یہاں اونچا اٹھا ہوا معلوم ہوگا. اب کوئی دیکھے تو یہ لگے کہ یہ گوشت ان کا زیادہ ہو گیا، حالانکہ وہ گوشت زیادہ نہیں ہوا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف پھولا ہوا ہے. اس کو اگر آپ پھوڑیں گے، اس میں نشتر ماریں گے تو پتلا گندا پانی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا. تو فلان کی وجہ سے، اٹھان کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں گوشت زیادہ ہو گیا، حالانکہ اندر کچھ نہیں، اندر تو خالی ہے بالکل. اس طریقے کا معاملہ ہوگا. حدیث شریف میں اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انسان بڑا نیک، صالح، دیندار، ایماندار معلوم ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر دینداری جو ہے بالکل کھوکھلی اور خالی ہوگی. جیسے کہ آگ کی وجہ سے اٹھا ہوا حصہ، اوپر سے ابھرا ہوا، اندر سے کچھ نہیں. آج دنیا میں ہم کو اس کی مثالیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھو تو لگے کہ علامہ وقت ہے، صوفی زمانہ ہے، ایسی ظاہری شکل صورت، اور ان کو کہو ذرا اتحیات سنائیے تو اتحیات بھی نہیں آتا. دینداری، شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں، عمل نہیں، دین پر عمل نہیں، بس ظاہر میں دکھنے کے اعتبار سے. اس طرح تو یہودی لوگ بھی ہوا کرتے ہیں. کسی یہودی کو آپ دیکھو تو آپ یہ سمجھو کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے. اتنی بڑی داڑھی، اتنا لمبا جبہ، اتنی بڑی اونچی ٹوپی ان کی ہوتی ہے، نیا آدمی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا کہ مومن ہے کہ یہودی ہے. اس طریقے سے تو ظاہری اعتبار سے صلاح، دینداری، تقوی، ایمان بڑا نظر آئے گا، لیکن اندر کچھ ہے نہیں، بالکل خالی ہو چکا ہوگا. یہ حدیث شریف کی اس تشبیہ کا مطلب ہے. بعض حضرات نے مطلب یوں بیان کیا کہ ایمان اور امانت بالکلیہ ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گی. ایمان اور امانت بالکلیہ ختم، ذرہ برابر بھی باقی نہیں. اور دیکھو یہ ایمان اور امانت ختم ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک شکل اس کی یہ ہے کہ آہستہ 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 ختم ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جب ختم ہوگی تو جتنا ایمان ختم ہوا اتنی گندگی دل میں آئی، جتنی امانت داری ختم ہوئی اتنی خیانت دل میں آئی. یہ آہستہ آہستہ میں ہوتا ہے. جتنا ایمان گیا اتنی گندگی دل میں آئی. اور دوسری شکل کیا ہے کہ یک لخت ختم ہو جا رہا ہے. جیسے بعض مرتبہ آدمی نعوذ باللہ کفریہ کلمہ بول دے، کفریہ عمل کر دے، یک لخت ایمان کا نور ختم ایک ہی مرتبہ کے اندر، اور اسی ایک ہی مرتبہ کے اندر اس کے دل کے اندر کفر اور شرک کی تاریکیاں بھر جاتی ہے، اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کے نام لینے والوں میں ایمانی کمزوری کے باوجود ایمان اور امانت کسی درجے کے اندر ہوگی. جو لوگ اسلام کے نام لینے والے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان میں ایمان کی کمزوری ہے، اس کے باوجود ایمان اور امانت کا نور کسی نہ کسی درجے کے اندر ان کے اندر باقی، جیسے کہ نشان آبلے کا. چوتھی بات، گناہ کی وجہ سے شریعت کے ساتھ تعلق نہایت کمزور ہو جائے گا. یہ تو ظاہر بات ہے کہ زندگی سے سنت نکلتی ہے تو بدعت آتی ہے، ایک سنت نکلتی ہے ایک بدعت زندگی میں آتی ہے. زندگی کے اندر سے اطاعت نکلتی ہے گناہ آتا ہے، یہ طے ہے، لازم ملزوم ہے. تو جب انسان گناہ کرے گا تو شریعت کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جائے گا اور دل سے آہستہ آہستہ امانت داری ختم ہو جائے گی. پانچویں بات، بعض مرتبہ غفلت کی سزا کے طور پر ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب جان بوجھ کے نماز اس نے چھوڑی، یہ اس کی غفلت کی اعلیٰ شکل ہے، اس کی سزا کے طور پر فقد کفر.
کہ ایمان سلب کر لیا گیا، ایمان ختم کر لیا گیا. تو بعض مرتبہ غفلت کی سزا کے اندر ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لوگ جو ہے آپس میں کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، خرید و فروخت کریں گے. وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، لیکن ایک آدمی بھی امانت کو ادا کرنے والا نظر نہیں آئے گا. کتنا خطرناک زمانہ آ جائے گا کہ ایمان اور اعمال کا نور ایسا ختم ہو گیا، ایسا ختم ہو گیا کہ لوگ کاروبار کریں گے، لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، لیکن ایک آدمی بھی امانت دار نظر آئے گا نہیں. آج دیکھو مسلمانوں کو آپ سنو گے جب تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی شریعت کی باتیں مت بولو، یہ تو دنیا اور کاروبار ہے. وہ نماز مسجد میں پڑھنے کی، یہاں بازار کے اندر تو کیسے کماوے اس کی بات کرنے کی. آج مسلمان کی زبان سے نعوذ باللہ اس طرح کے کفر تک پہنچانے والے کلمات نکلتے ہیں کہ بھئی یہ خریدنا، یہ بیچنا، یہ اجارہ، یہ سب چیزیں جائز کیا، ناجائز کیا، وہ سب باتیں مت کرو، یہاں تو کیسے پیسے ملے اس کی بات کرو. گویا کہ انہوں نے شریعت کو نماز اور عبادت جیسی چند عبادتوں میں محدود کر دیا، اور معاملات وغیرہ کے اندر عبادت اور شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر معاملات میں بھی دینداری اور امانت کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے حدیث میں مثال میں یتبایعون فرمایا. یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں، یہ نہیں کہا. تجارت کے معاملے میں کہا کہ لوگ لین دین کریں گے، لوگ کاروبار کریں گے، لوگ معاملات کریں گے، اور ایک آدمی بھی امانت دار ثابت نہیں ہوگا. کیسا خطرناک زمانہ آ جائے گا. اب آپ جانتے ہیں ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں. ایک جلد عبادت کے معاملے میں پہلی، دوسری جلد معاشرت کے مسائل میں، اور تیسری اور چوتھی دونوں جلدیں معاملات کے باب کے اندر. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری شریعت میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے. اور فتنوں کے دور میں معاملات میں کیا ہوگا کہ ایک آدمی بھی امانت دار آپ کو تجارت میں نظر آئے گا نہیں. کیسا خطرناک زمانہ. آج سب یہی ہو رہا ہے. اور یہاں ولا یکاد احد یؤدی الامانہ، اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ شرعی حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. شرعی حقوق دیکھو، آج جو ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو شرعی طریقے سے میراث کے حقوق ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں دنیا میں. بہن کو کون شرعی حصہ دیتا ہے؟ ماں کو کون شرعی حصہ دیتا ہے؟ شرعی حقوق ادا کرنے والے کتنے ملیں گے آپ کو؟ تو دوسرا مطلب حدیث شریف کا ہے کہ معاملات میں، معاشرت میں شرعی حقوق ادا کرنے والے نہیں ملیں گے. کوئی شرعی حق ادا کرے گا نہیں. تیسرا مطلب بیع کے جو فرائض اور واجبات ہے اس کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اب آپ جانتے ہیں کتاب البیوع کے اندر تفصیلات ہم پڑھتے ہیں. البیع ینعقد بالایجاب والقبول. اب جتنے بھی بیع کے فرائض ہے، واجبات ہے، کتنے لوگ انجام دیتے ہیں اس کو عملی زندگی کے اندر. ہم کو یہ کہا گیا کتاب البیوع میں، آپ نے مسئلہ پڑھا کہ مبی کے اندر 2 مرتبہ وزن ہونا چاہیے. احتیاط اسی کے اندر ہے. کتاب البیوع میں ہم نے مسئلہ پڑھا. کتنے لوگ 2 مرتبہ کیل کرتے ہیں، 2 مرتبہ وزن کرتے ہیں، 2 مرتبہ ناپ کرتے ہیں. کتنے لوگ خیار فسخ، خیار شرط، خیار رویت کی رعایت کرتے ہیں. کتنے لوگ اقالہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر عام طور پر مسلمان کی دکان کے بل پر بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. تو یہ اقالے کا انکار کر رہا ہے. بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، کیا مطلب؟ کہ وہ اقالے کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ کتاب البیوع میں اقالہ ہے ہماری شریعت میں. تو اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا
کہ بیع کے فرائض اور واجبات کو لوگ ادا کریں گے نہیں، لیکن یعنی شرعی طریقے سے بیوع کو انجام نہیں دیں گے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ امانت داری اور دیانت داری ختم ہو جائے گی. آج تو دنیا میں سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو اعلیٰ ترین خیانت کرنا جانتا ہو، وہ سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے. فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، یوں کہا جائے گا کہ فلاں خاندان کے اندر فلانا آدمی امانت دار تھا. یعنی امانت دار لوگ اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ ان کا خصوصیت سے تذکرہ کریں گے. جو چیز نادر الوجود ہوتی ہے نا، لوگ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں. اب امانت دار لوگ رہے نہیں تو لوگ بات کریں گے، اچھا یہ پورے باڈولی شہر میں فلاں صاحب وہ امانت دار تھے. ارے امانت داری تو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. پوری بستی میں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ آدمی امانت دار تھے، تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے کہ کیا سارے لوگ خائن ہو گئے کہ ایک آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی امانت دار ہے. اس ایک آدمی کی یہ تعریف نہیں ہے، پوری بستی کی مذمت ہو رہی ہے. تو اس قدر لوگوں کے اندر امانت داری کم ہو جائے گی کہ پورے خاندان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ایک آدمی امانت دار ہے. نعوذ باللہ باقی سب لوگ کیا ہو گئے؟ خائن، دھوکے باز، دگے باز ہو جائے گی. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا مَا عَقَلَهُ، کتنا عقل مند آدمی ہے، وَمَا أَظْرَفَهُ، کتنا ظریف، کتنا خوشگوار آدمی ہے، وَمَا أَجْلَدَهُ، کتنا چست اور چالاک آدمی ہے. یعنی لوگوں کی تعریف کی جائے گی، یہ جناب اعلیٰ، جناب والا بڑے عقل مند ہیں، یہ بہت اچھے اخلاق کے ہیں، یہ بڑے ہوشیار ہیں، ان کی زبان بہت پیاری ہے، یہ بہت چست اور چالاک ہے. لوگ تعریف کریں گے، کسی کی تعریف کریں گے، حالانکہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا؟ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی جس کو دنیا ہوشیار کہوے، عقل مند کہوے، چالاک کہوے، دانا کہوے، اچھے اخلاق والا کہوے، بہت اچھا آدمی کہوے، اس کے دل میں ایمان اور امانت کا دانا اور ذرہ بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لو دنیا میں دیندار اور امانت دار اور اچھے لوگوں کو کوئی ہوشیار کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، سب اس کو پاگل کہتے ہیں، پاگل. اور جو جتنا چور، دھوکے باز، مکار، فریبی کا، واہ ان کی ذہانت، ان کی ہوشیاری کا کیا کہنا. اوپر سے نیچے تک مصداق اس کے دیکھ لو آپ، کتنے مصداق آپ کو ملیں گے. گویا حدیث شریف کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر دنیا میں کسی کی تعریف کرنی ہو تو دین، ایمان، امانت کی بنیاد پر تعریف کرو. دنیاوی ذہانت کی بنیاد کے اوپر کسی کی تعریف مت کرو. تعریف کرنے کا مدار ایمان اور دینداری ہے، تقویٰ ہے، ایمان کی قوت ہے. جی. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هديتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال هم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. بہت اچھی بات فرمائی. کہتے ہیں
کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے. یعنی عام صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ حضور سے بھلی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے. اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت کے متعلق صحابہ زیادہ سوال کرتے تھے کہ حضور عبادت کون سی، کیسی، کتنی، زیادہ کیسے کرنے کی، تاکہ لوگ زیادہ عبادت کر سکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزی کی وسعت کی دعا کرتے کراتے تھے. عامتاً صحابہ خیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس آیت میں خیر مال کے معنی کے اندر ہے. تو بہت سے صحابہ کرام جو ہے عام صحابہ مال کی، روزی کی برکت کے بارے میں حضور سے دعا کرتے کرواتے تھے. کیوں روزی کی برکت صحابہ نے دعا کروائی؟ تاکہ اطمینان کے ساتھ جو ہے زندگی گزرے اور دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناوے. حلال روزی ہوگی خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے. حلال روزی ہوگی تو فارغ البال ہو کر کے عبادت میں مشغول ہوں گے. اس لیے صحابہ کرام جو ہے بھلائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے بہت بکثرت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھو. انہوں نے عام صحابہ کا معمول بھی ذکر کیا اور اپنا عمل بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس انداز میں ذکر کیا کہ عام صحابہ کے طرز عمل کی تحقیر نہ ہونے پائے. آج ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم ہمارے طرز عمل اور دوسرے کا طرز عمل جب بیان کریں گے تو ہمارا طرز عمل گویا کہ بہت اچھا ہے اور دوسرے کا طرز عمل برا ہے، اس انداز میں بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کا طرز دیکھو، کہتے ہیں کہ عام متن صحابہ خیر اور بھلائی کے بارے میں حضور سے سوال کرتے. اور میں کیا کرتا؟ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، گناہوں کے بارے میں. ایک مطلب شر کا گناہوں کے بارے میں سوال کرتا کہ حضور کون کون سے گناہ، کون کون سی حرام، کون کون سی برائی چیز ہے. دوسرا مطلب یہ ہے آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی پر اثر ڈالنے والے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا. شر کا دوسرا مطلب جو فتنے دنیا کی زندگی میں اثر ڈالنے والے ہو، جو فتنے آخرت کی زندگی پر اثر ڈالنے والے ہو، ایسے فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا رہتا تھا. اور وجہ کیا ہے شر اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کا؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر اور فتنے مجھے نہ آ جاوے. دیکھو کتنا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ میں حضور کو فتنے اور گناہ کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ وہ فتنے آ کے مجھے پکڑ لیوے اور مجھے پتہ بھی نہ ہوئے. اسی لیے میں حضور سے معلومات لیتا تھا تاکہ میری اپنی حفاظت میں کر سکوں. اس سے شراح نے ایک بڑا زبردست اصول نکالا، اہل علم سے برائی کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. برائی کا مطلب منکرات اور حرام، کہ کون سی چیز برائی ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز منکر ہے، اس کا علم بھی حاصل کرو تاکہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کی جا سکے کہ اس منکر سے، اس ناجائز سے، اس حرام سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ بہتر طریقہ ہے، اسی لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت مقدم ہے. یہ شریعت میں قانون ہے. عبادت جلب منفعت، گناہ سے بچنا دفع مضرت. اور آپ حدیث شریف میں یہ بھی پڑھیں گے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے بچو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحت فرمائی تھی. اس میں یہ اتق المحارم تکن اعبد الناس،
اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچو، تم بہت بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اب ایک آدمی اشراق پڑھے اور اشراق پڑھ کے شراب پینے جائے، تہجد میں اٹھا، فجر پڑھی، اشراق پڑھا، تسبیحات پڑھی اور سیدھا وہاں سے نکل کر زنا کے اڈے پہ چلا گیا، کیا حاصل ہوا؟ اصل تو ہے حرام سے بچنا، گناہ اور برا سے بچنا۔ تو اور یہی حال ہے علاج معالجے میں بھی کہ پرہیز مقدم ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی دوا کھاوے لیکن پرہیز نہ کرے تو دوا اثر کرے گی نہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ یہ فتنے مجھے نہیں آ جاوے۔ اسی لیے بھائی ہمیں بھی حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ بعض مرتبہ بھولے پن میں ہماری نظر حالات پر ہوتی نہیں اور وہ فتنہ ہم کو آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کوئی دین کا کام ہم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین حالات پر نظر رکھتے تھے، اور نظر رکھنے کی وجہ تاکہ برے فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ دیوبند میں ایک زمانے میں بہت بڑے خطرناک فتنے اٹھے تو لوگوں نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا، حضرت ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا آنکھ کھلی رکھو، کان کھلے رکھو اور زبان بند رکھو۔ آنکھ کھلی رکھو یعنی کیا ہو رہا ہے حالات دیکھتے رہو، کان کھلے رکھو یعنی حالات سنتے رہو، زبان بند رکھو یعنی بولو مت، تو فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ یہی بات یہ حدیث شریف سے نکلتی ہے یہاں پر۔ تو میں نے ایک مرتبہ کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا فی جاہلیت و شر، ہم لوگ جاہلیت اور برائی میں تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے پاس دین شریعت کا علم نہیں تھا اور گناہ اور شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جاہلیت و شر، بعض حضرات اس کو عطف تفسیری قرار دیتے ہیں کہ جاہلیت کی تفسیر ہو رہی ہے شر سے، اور بعض لوگ اس کو تعمیم تخصیص قرار دیتے ہیں کہ جاہلیت اور شر تعمیم تخصیص ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور ہم اسلام لانے سے پہلے جہالت میں تھے، برائیوں میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ نے ہم کو یہ بھلائی پہنچائی، بھلائی عطا فرمائیاں، خیر سے مراد ہے اسلام، اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دیکھو صحابہ کتنے ادب سے کلام کرتے تھے کہ ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہم کو۔ آج تو ہم نے ایمان کو اپنی دولت یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ ہمارا ٹھیکہ ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ فجاءنا اللہ، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا، اللہ نے کرم فرمایا۔ فہل بعد ھذا الخیر من شر، کیا اس بھلائی کے بعد کوئی برائی آنے والی ہے؟ پوچھ رہے ہیں حضور اس وقت تو ہم ایمان میں ہیں، اسلام میں ہیں، دین میں ہیں، کیا اس کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آنے والا ہے، برائی کے حالات آنے والے ہیں؟ دیکھو صحابہ کیسے ڈر ڈر کے رہتے تھے، اپنے ایمان پر اطمینان نہیں، ڈر کے کیا اس کے بعد کوئی برائی کے حالات آئیں گے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس کے بعد برائی کے حالات آنے والے ہیں۔ گویا کہ فتنے کھڑے ہوں گے، بدعتیں ایجاد ہوگی، آپس کے اندر جھگڑے کھڑے ہوں گے، ناحق جھگڑے کھڑے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوگی آئندہ زمانے میں۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا اس برائی کے بعد بھی کوئی بھلائی آئے گی؟ برائی کے دور کے بعد کوئی بھلائی آئے گی؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، گویا ابھی بھلائی کا دور ہے، پھر شر کا دور، پھر بھلائی کا دور، لیکن وہ جو دوسرا بھلائی کا دور آئے گا نا وہ کیسے آئے گا؟ وَفِيهِ دَخَنٌ،
اس بھلائی کے دور میں کدورت ہوگی، اس بھلائی کے دور میں کدورت ہوگی، کدورت گدلا پن ہوگا، میلا پن ہوگا اس بھلائی کے دور کے اندر۔ دیکھو جب پانی صاف ستھرا ہو لیکن تھوڑی بہت مٹی پڑ جائے تو گدلا پن آ جاتا ہے۔ فضا ایک دم کھلی ہوئی ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، لیکن دو چار بدلیاں آ گئے، چھوٹے چھوٹے بادل آ گئے تو پوری فضا غبار آلود ہو جاتی ہے، دھواں آلود ہو جاتی ہے۔ اور جب دھواں اور غبار آ جاتا ہے تو صاف چیز بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا چاند صاف نظر نہیں آیا، دھندلا دھندلا تھا۔ بھائی کیوں بھائی؟ چاند میں کوئی کمی تھی نا؟ چاند میں کوئی کمی نہیں، وہ باہر غبار اور دھواں گیا تھا، اس لیے وہ چاند دھندلا ہو گیا تھا۔ تو جب کوئی اس طرح کی برائی کی چیز سامنے آتی ہے تو صاف چیز بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دور کے اندر بھلائی بھی برائیوں والی ہو جائے گی، بھلائی اور خیر کے اوپر برائی اور شر کا دھواں آ جائے گا۔ قلت وما دخنہ، حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور وہ کدورت اور گدلا پن کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک بات سمجھ لو، ایک خیر، پھر شر، پھر خیر، یہ تین چیز حضور نے بیان فرمائی۔ تو بعض شرائع حدیث یوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جس میں باغیوں نے بغاوت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، وہ ایک زمانہ ہے حضرت عثمان کا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باغیوں کا زمانہ آیا۔ تین زمانے ہو گئے۔ حضرت عثمان کا زمانہ خیریت سے چل رہا تھا، پھر شر ہوئی کہ باغیوں نے آ کے حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر خیر آئی کہ حضرت علی کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد پھر شر آیا کہ پھر خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا، شیعوں کا، باغیوں کا فتنہ کھڑا ہوا۔ گویا کہ بعد والے دور کے اندر جو خیر آئے گی اس میں شر کی آمیزش ہوگی، شر کی ملاوٹ ہوگی، اس طرح کا دور آئے گا۔